پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا اور امریکی قوم کو محبت کا پیغام دیا اور دنیا بھر کو یہ بتا دیا انہوں نے کہ امریکہ ول بی اے فورس فار گڈ ان دا ورلڈ۔ اور امریکی صدر جب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ امریکہ پوری دنیا میں ایک اچھائی کی قوت کے طور پہ آئے گا، تو اس میں میسج بہت واضح ہوتا ہے کہ جو اب نئے صدر ہیں وہ انورڈ لکنگ ہونے کی بجائے پوری دنیا میں جہاں جہاں ایول امپائرز ہیں، ایول رولرز ہیں، ان کے خلاف بالکل امریکہ جیسے ماضی میں کرتا رہا اسی طرح اپنی افواج بھی بھیجے گا اور جمہوریت کا دفاع کرنے کی کوشش بھی کرے گا۔ پچھلے 4 سال میں جو صدر ٹرمپ کا دور تھا اس میں امریکہ نے زیادہ انورڈ لکنگ ہو گیا اور امریکی معاشرہ جس بری طرح سے انتشار کا شکار ہوا، ڈویژن کا شکار ہوا، آج امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ امریکی معاشرے کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اقدار جن کا انہوں نے حوالہ دیا جو امریکی معاشرے کو ایک طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں، جس میں جمہوریت ہے، جس میں پیار ہے، جس میں لوگوں کے لیے نوکریاں کریٹ کرنی ہے، ایکسٹریمزم کے خلاف انہوں نے اپنی پالیسیز کا بتایا، وہ تمام چیزیں آگے لے کے چلنی۔ اور ایک اور بہت اہم بات انہوں نے بتائی کہ جناب جو سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے اور جو جھوٹ طاقت لینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس سے آگے جا کے ہمیں معاشرے کو سچ کی طرف دوبارہ لے کے آنا ہوگا۔ ساتھ کچھ انہوں نے فلسفے کی باتیں بھی کی اور جو انسانی ہمدردی کا انہوں نے اپنے خطاب میں ایک میسج دیا، کیونکہ جتنی زیادہ ڈویژن ہے اس وقت امریکی معاشرے میں، تو انہوں نے کہا کہ کبھی ہمیں کسی کا سہارا لینا پڑتا ہے، کبھی کسی کو سہارا دینا بھی پڑتا ہے۔ اور پھر انہوں نے امریکی اینتھم کا ذکر کرتے ہوئے جو کہا کہ جو میرے اپنے دل کے قریب جو بائیڈن نے کہا کہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، ان کے لیے ہم کیا چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب ہمارا وقت ختم ہوگا تو کیسا امریکہ ہوگا۔ تو اس حوالے سے جو انہوں نے اپنی ویژن آج سامنے رکھی ہے، اس سے تعلقات کیسے ہوں گے پوری دنیا کے ساتھ اور کیا چینج آئے گی، اس پہ کچھ بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، براڈ شیٹ سکینڈل جس حوالے سے منسٹریل کمیٹی نے ریکمنڈیشن دی ہے کہ ایک ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے اس کمیشن کو ہیڈ کریں اور 45 دن میں اپنی رپورٹ دیں، اس میں بہت سے سوالات ہیں، بہت سے قانونی سوالات بھی ہیں۔ سوال یہ بھی ہے کہ جو سفارتی استثناء کیا ہم نے کبھی وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میں جو ٹرمز آف ریفرنس اس حوالے سے بنائے گئے اس کو دیکھ رہا تھا منسٹریل کمیٹی کے، تو اس میں ڈپلومیٹک امیونٹی مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ ساتھ کچھ لیگل سوالات بھی ہیں، کچھ سی ٹی او آر سے ہی اٹھتے ہیں کہ کیا ایک ایسی کمپنی جو لیکویڈیشن میں ہو اور جس میں باقاعدہ وہاں کی آئل آف مین کی کورٹ نے 2007 میں ایک ججمنٹ دے دی ہو کہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو پھر ایک ختم ہوئی کمپنی کے ہم نے کلیم کس طرح سے ایکسیپٹ کیے، وہ ریوائیو کس طرح سے ہوئے، وہ تمام چیزیں، اور سر اینتھنی ایونز کے آربیٹریشن ایوارڈ میں اس حوالے سے کیا لکھا ہوا ہے، جو آئل آف مین کے اپنے دستاویزات ہیں اس کمپنی کی اکاؤنٹ شیٹس کے حوالے سے وہ کیا چیز بتاتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ ہمیں پروگرام جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری صاحب، اور ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب، سابق وفاقی وزیر دفاع۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ خرم دستگیر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، جو صدر ٹرمپ نے آج صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد جو بائیڈن نے عہدے کا حلف اٹھایا اور جو باتیں کی، اس سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو ٹرانزیشن آئی، اور خاص طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس ول بی اے فورس فار گڈ ان دا ورلڈ، تو جو امریکہ کا ٹریڈیشنل رول ہے کہ دنیا میں جگہ جگہ اس نے ہیومن رائٹس، جمہوریت، اس کو پھیلانے کے لیے جانا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس کے لیے جنگیں کرنی ہوتی ہیں، تو صدر ٹرمپ کی پالیسی سے یہ ایک میجر قسم کا ڈپارچر ہوگا؟ جی ڈپارچر ہی ہوگا، اور اسینشلی جو صدر اوباما کی پالیسیز تھی جس میں صرف یہ نہیں تھا کہ امریکہ اپنی فوج کے ذریعے مختلف ملکوں میں مداخلت کرتا تھا، لیکن ایک پورا سیٹ اپ تھا جس کے اندر جو پیرس ایکارڈ ہیں ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کے تحت، اس کا امریکہ ممبر تھا، اور اس کے تحت اس کا بند تھا کہ وہ اپنے ملک کے اندر جو ہے جو ماحولیاتی آلودگی ہے اس کو کم کرے پیرس ایکارڈز کے مطابق، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نکال لیا تھا امریکہ کو یونیلیٹرلی، انہوں نے کہا جی ہم بس اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایران کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا JCPOA،
اس کے اندر سے صدر ٹرمپ نے نکال لیا تھا کہ جی ہمیں یہ قبول نہیں ہے. اور بہت ساری جو مختلف بین الاقوامی الائنسز تھی، نیٹو کے ساتھ جا کے صدر ٹرمپ نے بڑی ایک عجیب و غریب گفتگو کی تھی کہ جی اب امریکہ آپ کو فنڈ نہیں کر سکتا اور آپ خود اپنا انتظام کریں. تو بہت سارے جو جس کا ذکر بھی کیا پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہ جو انٹرنیشنل الائنسز تھی انہوں نے کہا وی ول ریپیئر آر الائنسز، ہم اس کی مرمت کریں گے. تو یہ جو آئی تھنک امریکہ کا جو ملٹی لیٹرل رول ہے مختلف اداروں کے حوالے سے، اس میں دوبارہ سے جوزف بائیڈن جو ہیں وہ امریکہ کو کمٹ کریں گے. یہ ابھی واضح نہیں ہے. امریکہ جب کہتا ہے کہ جی وی ول بی اے فورس فار دا گڈ، تو تاریخ سے جو لوگ آگاہ ہیں ان کو تو ڈر ہی لگتا ہے کہ وہ کہیں دوبارہ جو ہے وہ غلط اعداد و شمار اور غلط حقائق دکھا کر، جھوٹ بول کر، جیسے عراق کے اوپر ایک بہت بڑا مس ایڈونچر کیا امریکہ نے، وہ نہ کر لیں. لیکن کم از کم امریکہ جو ہے اس نے اپنے آپ، پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ ہنٹ دیا ہے جو بین الاقوامی کمٹمنٹس تھی ٹرمپ سے پہلے کی، ان کو وہ آنر کریں گے. فار ایگزامپل جو ہے امریکہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے تقریباً باہر آ گیا تھا اور کہا تھا کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے. اور بہت سارے ایشوز میں صدر ٹرمپ نے یک طرفہ کارروائیاں شروع کی تھی. اس سے اب جوزف بائیڈن جو ہے اپنے آپ کو ریکمٹ کریں گے. پاکستان کے حوالے سے ابھی واضح نہیں ہے کیا تبدیلی آئے گی، کیونکہ افغانستان کا معاملہ اسی جگہ پر کھڑا ہے، کیا اس میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے اور صدر بائیڈن کو کس طرح دیکھتے ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ جوزف بائیڈن جو ہیں وہ پاکستان کے حالات سے اور پاکستان کی کم از کم حالیہ حکومت سے پہلے تک کے جو معاملات تھے ان سے بڑی اچھی طرح آگاہ رہے ہیں. اور افغانستان پہ جب صدر اوباما نے فیصلہ کیا کہ انہیں مزید فوج بھیجنی ہے اور پھر فیصلہ کیا کہ فوج نکالنی ہے، تو جوزف بائیڈن اس کا بہت دیر حصہ رہے ہیں اور پوری طرح اس میں انوالو تھے. پاکستان کے حالات کو اور افغانستان کے حالات کو ٹرمپ کے مقابلے میں بہت زیادہ جانتے. بالکل ٹھیک ہے. منسٹر صاحب آپ سے بھی جاننا چاہوں گا آپ اس ٹرانزیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو پاپولسٹ لیڈرز کا ایرا تھا وہ ٹرمپ کے جانے کے بعد اب ختم ہو گیا اور دوبارہ سیاست ایک سنجیدگی کی طرف، جس میں جمہوریت ہو، سچ ہو، دوسروں کی رائے کا احترام ہو، اس طرف دوبارہ ایک ٹرانزیشن کرے گی. اور جتنے ہی پاپولر لیڈرز ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے اب، اور ڈیموکریٹک پارٹی آنے کے بعد ان کے واپس جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا تاریخی طور پہ. دیکھیں جی، لیٹس ہوپ، اور دیکھتے ہیں مودی کے ساتھ بھی کیا بنتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جس قسم کی پالیٹکس انہوں نے کی ہے وہ تو ہم دیکھیں گے جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کدھر جاتی ہے. لیکن بہرحال جو بائیڈن صاحب نے آج تقریر بھی کی ہے، بڑی میچور، بڑی سنبھلی ہوئی تقریر تھی. جہاں تک ہمیں تو دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور ہمیں یاد ہوگا آپ کو جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اس وقت تو بالکل بریک ڈاؤن تھا تعلقات کا. اس وقت تک تو بات چیت ہی نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے آ کے، عمران خان نے آ کر کے پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ سے وہ ان کو ری اسٹیبلش کیا. اب بائیڈن آئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے، کیونکہ بائیڈن جو ہے وہ امریکہ کے اندر رائٹس کی بات کرتے ہیں، اور جب وہ امریکہ کے اندر رائٹس کی بات کرتے ہیں تو امریکہ کے باہر بھی رائٹس کی پالیسی ہوگی ان کی. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہندوستان کا اور مودی کا شرمناک کردار ہے وہ امریکہ اس کے اوپر بات کرے گا. ہیومن رائٹس کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ تھی پچھلی یہاں پر امریکہ میں، تو مودی صاحب کو تو ویزا بھی امریکہ کا نہیں ملتا تھا. اور اسی لیے مودی صاحب نے جب یہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تو اس کو کہا کہ اگلی بار ٹرمپ سرکار کا نعرہ لگایا اور ایک پورا تماشا کھڑا کیا وہاں پہ امریکہ میں. تو مجھے امید ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اپنی جو مودی کے بارے میں ان کی پرانی اوپینین ہے اس کو سامنے رکھیں گے اپنے مستقبل کی پالیسی بناتے ہوئے، اور امریکہ کا جو ہندوستان کا ہیومن رائٹس کا ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اوپر وہ بات کریں گے جو ٹرمپ صاحب نے نہیں کی. اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمارا ہے. دوسرا دیکھیے، ہمارا چائنا سے بہت قریبی تعلق ہے، ہماری دوستی ہے، ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہمارے اقتصادی تعلقات ہیں، ہماری امریکہ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو انویسٹمنٹس ہیں پاکستان میں وہ بڑھنی چاہیے. امریکن کمپنیز جو ہیں ان کو پاکستان آنا چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک بہت بڑی امریکی کمپنی جو ہے وہ پاکستان میں آ رہی ہے ہیلتھ سیکٹر میں، اور اسی طرح سے ہم باقی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی ویلکم کریں گے. سو لیٹس ہوپ. باقی ملکوں کے تعلقات تو ایک دوسرے کے مفادات پہ مبنی ہوتے ہیں، شخصیات کے آنے جانے سے فرق پڑتا ہے لیکن شاید بہت زیادہ نہیں پڑتا. بہت زیادہ نہیں پڑتا. اچھا، کچھ بات اب ڈومیسٹک ایشوز کی بھی کر لیں. آپ ایک کمیٹی کے ممبر تھے جس کے ٹی او آرز میرے سامنے پڑھیں.
اس میں چند سوالات اٹھتے ہیں. 5 پارٹ یورز آپ نے بنائے. ڈپلومیٹک امیونٹی کسی سٹیج پہ ہم نے اس معاملے میں کلیم کی یا کہ ہم لوگ بہت جلدی میں تھے کہ پیمنٹ کلیئر کی جائے, اور اگر جلدی تھی تو کس چیز کی جلدی تھی پیمنٹ کلیئر کرنے کے لیے براڈ شیٹ معاملے میں؟ نہیں, یہ جو فیصلہ ہے نا اس وقت جو آیا, یہ جو امیونٹی کلیم کرنے کا, یہ تو آپ کو یا خرم دستگیر صاحب بتا سکتے ہیں یا پھر ان کی جو اس وقت کے لا منسٹر تھے وہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ 2016 میں کنکلوڈ ہوا ہے, 2018 میں اس کا کوانٹم ایگریمنٹ کا فیصلہ آیا ہے, یا پھر پہلے 2011 میں, اور 2019 میں کوانٹم فائنل ایوارڈ کا فیصلہ آیا. نہیں, کوانٹم ایوارڈ جو ہیں وہ تو بیسڈ ہوتے ہیں نا, یہ تو اپیل ڈسمس ہونے کے بعد کوانٹم ایوارڈ کا فیصلہ آتا ہے. اس وقت ڈپلومیٹک امیونٹی کا جو آپ نے سوال اٹھایا وہ تو 2016 میں, یعنی آپ کنفرم کر رہے ہیں کہ آپ کے دور حکومت میں آ کے جو کنکلوژن ہوئی اس سے پہلے ڈپلومیٹک امیونٹی کا سوال کہیں پہ ریز نہیں ہوا اس معاملے میں؟ یہ میں یقینی طور پہ کہہ نہیں سکتا, بیکاز جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے ان کا, وہاں پہ یہ سوال میرے خیال میں غالباً اٹھایا گیا تھا, اور اس کے اوپر انہوں نے حکومت پاکستان نے پہلے اٹھایا پھر بعد میں واپس لے لیا, سم تھنگ لائک دیٹ. ہمیں ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں گے. اور اکاؤنٹس جو ہے پاکستان ہائی کمیشن کے, جس میں کہ ہم نے باقاعدہ نیب نے سمری موو کی, ای سی سی نے اپروو کی, وفاقی کابینہ نے اپروو کی, لیکن سیاسی بیانات کچھ آئے تھے, کچھ دفتر خارجہ کے بھی سورسز کہہ رہے تھے, کچھ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ جی ڈپلومیٹک امیونٹی تھی, ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے کیسے کٹ گئے. ہم نے اکاؤنٹس کے معاملے میں تو ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں کلیم کی نا, وہ ہائی کمیشن میں تو ہم نے خود پیسے رکھے تھے. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ یو بی ایل کے پاس تھے, یو بی ایل سے وہ جھگڑا ہے فارن آفس کا کہ آپ کو ہم سے پوچھنا چاہیے تھا ریلیز کرتے ہوئے. تو میں آپ کو لیٹر پڑھ کے دکھا دیتا ہوں, عدیل راج صاحب ذرا اسکرین پہ ڈالیں. اس لیٹر میں بڑے واضح لکھا ہوا ہے جو یو بی ایل کی طرف سے یہ لیٹر آیا ہے, جو کہ ڈی جی نیب کو بھی ہے, ڈی جی فائنینس کو بھی ہے, ڈی جی یورپ کو بھی ہے, آڈیٹر جنرل کو ہے, اور اس کی لائن اگر آخری لائن ذرا دکھائیں تو اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جناب دس ایشوز ود دا اپروول آف دا ہائی کمشنر. اور جب پیسے کم ہو گئے تو ہائی کمشنر واز ان دا لوپ, اور ہائی کمیشن کہہ رہا تھا کہ جناب یہ ہمارے سارے اکاؤنٹ فریز ہو جائیں گے, اس پہ فوراً سے پہلے پلیز کوئی مہربانی کریں. نہیں, وہ تو دیکھیں نا, یہ زیادہ بات ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب کیس فائنل فیصلہ ہو گیا, اب آپ جب فائنل فیصلہ ہو جائے گا پھر دو ہی راستے ہیں نا, یا آپ سپریم کورٹ میں اپیل کریں یا پیسے دیں. اچھا, ہائی کورٹ میں جو اپیل چل رہی تھی جو آپ کے دور میں تھی, اس میں بھی ڈپلومیٹک امیونٹی نہیں کلیم کی گئی؟ نہیں, یہ اپیل بھی پہلے فائنل ہو گئی تھی, 2018 میں یہ فائنل ہو گئی تھی. اس کی جو کوانٹم کا فیصلہ ہے نا وہ بعد میں ہوا. ہائی کورٹ کی اپیل تو ہمارے آنے سے پہلے فائنل ہو گئی. یہ کوانٹم کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ وکیل بھی ہیں تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ عام عوام کو بھی سمجھ آ جائے کہ کوانٹم کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں نا, پہلے تو ایک کیس ہوا جس میں یہ کیس جو ہے نا یہ شروع ہوا 2011 میں. 2011 میں سب سے پہلے تو جو یہ تھی کمپنی تھی جو براڈ شیٹ, انہوں نے لیٹر لکھا کہ جی ہم کلوز 9 کے تحت آربیٹریٹر مقرر کرنا چاہ رہے ہیں, تو آپ اپنا بندہ بتا دیں. تو اس وقت کی نیب نے, جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے اپنا آربیٹریٹر ہی نہیں دیا, تو لہٰذا ون سائیڈڈ آربیٹریشن جو آربیٹریٹر مقرر ہو گیا. اس کے بعد جب وہ کیس چلا اور اس میں یہ معاملات آئے کہ پیسے دینے تھے یا نہیں دینے تھے, وہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ پیسے دینے تھے. اس کے بعد یہ آیا کہ کتنے پیسے دینے تھے, اس کو کہتے ہیں کوانٹم طے کرنا. جب یعنی کیس پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ڈیمیجز کی ایکسٹینٹ جو ہے وہ علیحدہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے. تو ڈیمیجز کی ایکسٹینٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی. اپیل وہ جو ہائی کورٹ میں اپیل گئی, ہائی کورٹ میں اپیل ڈسمس ہو گئی. تو اس حکومت کے پاس تو اور کوئی طریقہ نہیں نا. اور دوسرا, آپ سپریم کورٹ میں جا نہیں سکتے, بیکاز یو کے کی عدالتوں میں ان لائک پاکستان عدالتیں جو ہیں وہ بہت سخت ہے فائن کرنے میں. لہٰذا کوئی وکیل وہاں رسک نہیں لیتا جب تک ایکسٹرا آرڈنری کیس نہ ہو وہ سپریم کورٹ میں جانے کا. لہٰذا وہ آپ سپریم کورٹ میں گئے نہیں تو آپ نے پیسے تو دینے تھے, وہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. خرم دستگیر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ نے سنا منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے دور میں آربیٹریشن کا فیصلہ آ گیا تھا, ڈپلومیٹک امیونٹی آربیٹریشن ایوارڈ کی جو پروسیڈنگز چل رہی تھی آپ کے دور حکومت میں وہ کلیم نہیں کی گئی, اور ان کے دور میں تو صرف وہ کوانٹم کا جو ڈیمیجز دینے تھے وہ والا فیصلہ آیا ہے, اور اس پہ تو ایونچولی ہمیں پیسے دینے پڑے کیونکہ سارا کچھ آپ لوگوں کا کیا دھرا تھا. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی دیکھیے, پہلے ہمیں اس پہ وضاحت سے بات کرنی چاہیے کہ 2016 میں صرف یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نیب نے
یہ پیسے جو ہیں کچھ ابھی جن کا فیصلہ نہیں تھا وہ دینے ہیں براڈ شیٹ نامی کمپنی کو. اس کے بعد کی جو پروسیڈنگز ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو کوانٹم کا فیصلہ ہے یہ اس حکومت کے آنے کے 4 مہینے بعد 17 دسمبر 2018 کو دیا گیا تھا. لیکن یہ جو پہلا بھی فیصلہ ہے اس میں ڈپلومیٹک امیونٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے کیونکہ اس وقت تک یہ ایشو ریز نہیں ہوا تھا. 2 پارٹیوں کے درمیان ایک ثالثی کا فیصلہ ہو رہا تھا اور یہ ابھی عدالت میں نہیں آیا تھا. تو یہ اٹ واز ناٹ اے ججمنٹ آف دا کورٹ آف دا یونائیٹڈ کنگڈم. تو ایک آربیٹریٹر مقرر ہوا, اس نے ایک اپنی رائے دے دی اور پھر تو جو کوانٹم کا ایشو ہے جب یہ ڈیسائیڈ ہوا 17 دسمبر 2018 کو یہ فیصلہ دیا گیا تھا اور وہ فیصلہ بھی عدالت کا فیصلہ نہیں ہے, وہ اس ثالث ہے اسی کا فیصلہ ہے. تو یہ ہمارے سر پہ تھوپنا جو ہے ان کے لیے بڑا آسان ہے. ڈپلومیٹک امیونٹی کا ایشو اس وقت تک ریز نہیں ہوا تھا جب تک کوانٹم کا فیصلہ نہیں ہو گیا, بلکہ اس وقت تک بھی ریز نہیں ہوا تھا جب میرے ریکارڈ کے مطابق 12 جولائی 2019 کو جو برٹش ہائی کورٹ ہے اس نے اس کے اوپر اپنی ایک ججمنٹ ایشو نہیں کر دی. تو یہ ذمہ دار ہیں, ان کو بتانا پڑے گا. اور بڑے سیدھے سیدھے سوالات ہیں. پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ پیسے جو ہیں یہ آخر کابینہ نے اپروو کیے ہوں گے نا, تو وہاں گئے ہیں یا برٹش ہائی کمیشن جو ہے وہ ہمارا جو ہائی کمیشن ہے لندن میں وہ یہ سارے پیسے رکھ کے بیٹھا ہوا تھا. تو کابینہ نے پہلے ای سی سی نے اپروو کیا ہوگا, پھر کابینہ نے اپروو کیا ہوگا, تبھی وہ پیسے ملک سے باہر گئے ہیں, ورنہ وہ کیسے جا سکتے تھے. اسی طرح جو ہے یہ ایشو بنتا ہے نا جی کہ یہ جو بھی کوانٹم ہے یعنی اس کا فیصلہ کہ کتنے پیسے دینے ہیں, آخر یہ کوئی سپلیمنٹری گرانٹ اپروو ہوئی ہوگی نا, اس کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا. وہ کوئی کاغذ ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارے سامنے ایک جو کاغذ آیا ہے وہ یہ ہے کہ 4 نومبر 2020 کو صرف اس کیس پر سود کے پیسے دینے کے لیے ای سی سی نے یہ اپروول کیا $2.3 ملین کا, جو کہ رفلی پاکستانی روپے کے مطابق جو ہیں وہ کچھ کروڑ روپے بنتے ہیں, 37 کروڑ روپے غالباً بنتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہاں 1.5 لاکھ پاؤنڈ کی جو لیگل فیس ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر اب دستاویزات موجود ہیں ای سی سی کی جس کے تحت جو ہے وہ تو یہ آخر اس حکومت نے اجازت دی. اور یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کورٹ نے جو بھی اپیل ریجیکٹ کر دی, لیکن ڈپلومیٹک امیونٹی فورن سیکرٹری اور فورن منسٹر کے ریٹن اجازت کے بغیر نہیں اٹھ سکتی تھی. وہ کیس میں ایشو جو بھی بننے تھے, لیکن اس حکومت کی جو کنسنٹ ہے اس $30 ملین دینے میں وہ شامل ہے. تو اتنی ذمہ داری ضرور قبول فرمائیں. اور میں خود بھی اس پہ حیران ہوا کہ جس کابینہ نے آخر یہ پیسے اپروو کر کے لندن بھیجے, اسی کے ممبران کو لگا دیا گیا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. چلیے, یہ آپ کا انٹرسٹنگ پوائنٹ آ گیا. میں اس کا جواب بھی منسٹر صاحب سے لیتا ہوں, اور اس سے ناظرین چند انتہائی اہم سوالات بھی ہیں, اور میں چاہوں گا کہ جو لوگ بلیک سلاٹ ڈکشنری تک ایکسس ہے, فواد چودھری صاحب ڈیزالو کا مطلب اگر اس میں دیکھ لیں تو وہاں سے ہی پھر آگے ایک کہانی کا بہت انٹرسٹنگ پہلو ہے, اس پہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. میں پروگرام میں ایک تصحیح کر دوں, کل غلطی سے میں نے پاؤنڈ کی جگہ ڈالر پڑھ دیا تھا, اور ہمیں امریکہ, برطانیہ, خلیجی ممالک اور پاکستان سے بہت سے میسیجز, ای میلز بھی آئیں کہ جناب آپ نے یہ غلط پڑھا, اور میں بہت شکر گزار ہوں جو ہمارے ویورز ہیں کہ اتنا کلوزلی وہ ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہیں اور انہوں نے ہماری تصحیح کی. بالکل ناظرین, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آکسفورڈ انٹرنیشنل ہولڈنگز ایس سے یہ 100 پاؤنڈ کی بنی تھی, برکشائر انٹرنیشنل ہولڈنگز ایس سے یہ بھی 100 پاؤنڈ کی بنی تھی, اور ٹوٹل یہ ہو گئے 200 پاؤنڈ کی جو کمپنی تھی براڈ شیٹ کے جو اونر سے. اور پھر 2009 میں کاوے موسوی نے اس کو 100 پاؤنڈ میں لے لیا, اور 100 پاؤنڈ میں جب کاوے موسوی نے اس کمپنی کو لیا تو ہمیں پتہ یہ لگتا ہے کہ اس کے اوور دا ایئر جب آپ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ نہ اس کے پاس کوئی ایسٹس ہیں, نہ اس کے پاس کوئی دفتر ہے. ہاں, اس کی لائبلٹی ایک نظر آتی ہے 51,508 برٹش پاؤنڈ کی, اور ٹوٹل پیڈ اپ کیش اس کا 0. آگے سب جگہ پہ ہمیں اس کا اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ میں, بیلنس سٹیٹمنٹ میں 0 نظر آتا ہے. ریئلائزیشنز اس کی 0 ہیں, ڈسبرسمنٹس اس کی 0 ہیں.
صرف ایک جگہ پہ جا کے ہمیں نظر آتا ہے ڈسکرپشن میں کہ جنرل ڈسکرپشن اینڈ ایسٹیمیٹڈ ویلیو آف آؤٹ اسٹینڈنگ ایسٹس، تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پاسبل آربیٹریشن اگینسٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان آف ڈیمیجز، اور اس کی ایسٹیمیٹڈ ویلیو ان نون ہے، اور یہ ان نون ویلیو پہ یہ کمپنی باقاعدہ طور پہ 2007 میں ڈیزالو ہو گئی تھی، اور 2005 میں جو ہائی کورٹ آف جسٹس آئل آف مین چانسری ڈویژن کا 7 مارچ 2005 کا فیصلہ ہے، وہ ناظرین آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں، اور اس میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے پیراگراف نمبر 1 پہ کہ براڈ شیٹ LLC the company be wound up by this court under the provisions of the Companies Act 1931-1993. عدیل رائے صاحب آپ کو میں خیال یہ والا ڈاکومنٹ بالکل یہ اگر دکھا دیا کریں گے، اس لیے عوام کو دکھانے کے لیے ہوتے ہیں ڈاکومنٹس، تو یہ والا ناظرین اس کا اگلا پیراگراف 1 پہ آئیے گا پلیز، براڈ شیٹ LLC، جی بالکل، تو یہ ناظرین یہاں پہ یہ فیصلہ تھا، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ 2007 پہ یہ کمپنی ختم ہوگی، اور سر اینتھنی ایونز کا جب ہم فیصلہ پڑھتے ہیں اس حوالے سے براڈ شیٹ کا لائبلٹی ایوارڈ، تو اس میں پیراگراف 61 میں وہ بڑے واضح الفاظ میں لکھتے ہیں کہ بائی فردر آرڈر ڈیٹڈ 2 اپریل 2007 میڈ آن دس ایپلیکیشن براڈ شیٹ واز ڈیزالوڈ۔ اب سوال یہ ہے ناظرین، اور فواد چوہی صاحب آپ سے بھی ایک تو خرم دستگیر صاحب کے سوالات ہیں ڈیزالوڈ، آج میں تو کیونکہ لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، لیکن میں بلیکس لا ڈکشنری پڑھ رہا تھا، پھر میں نے چند ایک آدھے ریٹائرڈ جج صاحب سے بات کی، ان سے پوچھا کہ جی یہ کیا پاسبلٹی ہے، ایک وکیل سے پوچھا، ایک سابق اٹارنی جنرل، انہوں نے کہا جی اگر کمپنی کوئی ڈیزالو ہو جاتی ہے، اونرشپ چینج ہو جاتی ہے، تو اس کی لائبلٹیز، ایسیٹس، ایگریمنٹ تمام ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جو TORs بنائے ہیں جن عقل مندوں نے اور جن کو ملینز آف ڈالرز ہم نے فیسیں ادا کی ہیں، انہوں نے اس پوائنٹ کو کہیں ایجوکیٹ کیا، کیونکہ مجھے نظر نہیں آیا کہ جی کمپنی ڈیزالو ہو کے کاوے مساوی نے لے لی اور اس کو ہم 200، میں نے اس کے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس بھی دکھائی ہیں، اس کو ہم ملینز آف ڈالرز دے رہے ہیں، یہ پوائنٹ کہیں ایجوکیٹ ہوا تھا؟ اچھا 2-3 باتیں شاہ میں آپ کو کلیئر کروں۔ ایک تو یہ جو براڈ شیٹ کا یا IAR کا جو آپ اس کا اگر دیکھیں نا کہ اس کی حیثیت کیا تھی یا اس کی فنڈنگ کیا تھی یا نہیں تھی، وہ کمپنیاں کو اٹ سیلف جو تھی وہ اس کمپنی کی کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ وہ کمپنی کیا تھا، ایک کمپنی تھی ٹرووو، وہ جو ٹرووو کمپنی تھی جو بنیادی طور کے اوپر نیب نے جس کے ساتھ ڈیل کیا تھا 1999 میں، انہوں نے ایک فریم ورک کریٹ کیا تھا کام کرنے کے لیے۔ جو براڈ شیٹ تھی اس کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ آپ یہ GCC میں، امریکہ میں اور UK میں جائیدادیں دیکھیں گے، اور IAR کو کہا گیا تھا کہ آپ باقی دنیا میں جائیدادیں دیکھیں گے۔ تو یہ کمپنیز کی اپنا یہ شیل کمپنیز تھیں، اور 2 پیناما کی 2 کمپنیز تھیں، جس طرح سے انہوں نے نواز شریف وغیرہ نے موزیک فونسیکا میں کے اس اسکینڈل میں انہوں نے اپنی کمپنی، لیکن منسٹر صاحب آپ وکیل بھی ہیں، سائن اگر آپ دیکھیں تو ہم نے تو ڈاکٹر ولیم پیپر کے ساتھ کیے تھے، کمپنی ڈیزالو ہو گئی، ولیم پیپر ہے نہیں، کاوے مسوی کو ہم پیسے دے رہے ہیں، یہ اوریجنل ڈاکومنٹ بھی آپ دیکھ لیں، تو یہ کیوں نہیں ایجوکیٹ ہوئے بیسک پوائنٹس؟ میں تھوڑا سا آپ کو کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، جو بات آپ کریں نا وہ بالکل 100% ٹھیک ہے، میں جسٹ پرسپیکٹو اس کا بیان کر رہا ہوں کہ یہ دونوں شیل کمپنیز تھیں جو فریم ورک کریٹ کیا تھا ٹرووو کمپنی نے جائیدادیں ڈھونڈنے کے لیے، اور 1999 سے لے کے 2001 تک انہوں نے یہ جو کام کیا اس میں کچھ ریمارکیبل کام بھی تھا ٹو بی فیئر ود، اور جس طریقے سے انہوں نے اچھا وہ ریمارکیبل کام صرف ایک ہی آ رہا ہے اس کا، اور اس میں جو وٹنس سٹیٹمنٹ ہے طارق فواد ملک کی وہ ہمارے پاس ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ پاکستان کے فیور میں گئی ہوئی ہے، کیونکہ انیشل تو انہوں نے 500 کوئی $50 ملین مانگے تھے، اور طارق فواد ملک نے جو سٹیٹمنٹ دی، ایک سیکنڈ ذرا بات ذرا سن لینا پھر، تاکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان کے میڈیا میں یہ ڈسکشن نہیں ہو رہی ہے کہ $850 ملین کو بھول جائیں، $100 ملین کی جائیدادیں تھی نواز شریف اینڈ کمپنی کی صرف UK میں، $7.34 ملین شہباز شریف دے رہے ہیں 2000 میں، جب ڈالر 60-65 روپے کا تھا، اور یہ پیسے جو تھے افتخار چودھری صاحب نے پاؤں کے اوپر واپس کروا۔ اچھا نہیں ذرا بات آپ سن لیں، ابھی آپ جواب دیجئے گا، ابھی آپ نے جو باتیں کی ان کا جواب تو دے دو نا۔ آپ اندازہ لگائیں اس ملک کے ساتھ جو پلنڈر کیا شریف فیملی اینڈ کمپنی نے اور PML اینڈ کمپنی نے، کہ 2000 میں صرف UK کے اندر $100 ملین کی ان کی جائیدادیں سامنے آئی، اور $7.34 ملین شہباز شریف نیب کو دے رہے ہیں، جو انفارچونیٹلی پھر جو ہے وہ واپس کیا جاتا ہے۔ اب دوسری بات، یہ جو کہہ رہے ہیں نا خرم دستگیر کہ جی وہ تو کورٹ نہیں تھی، آربیٹریشن کا جب ایوارڈ ہوتا ہے وہ کورٹ کا ایوارڈ ہوتا ہے، اور تیسری بات
یہ جس طرح سے آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ایگزیکٹلی اگر آپ ٹی او آرز دیکھیں گے ہمارے تو ہم نے یہی کہا ہے کیونکہ ہوا کیا مشرف صاحب کی تو وہ ڈیل ہوگی این آر او کی اس حکومت کا انٹرسٹ ختم ہو گیا سارے کا سارا اس کے بعد دو یہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو آج کل تو ایک ہی پارٹی ہے پی 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 ایم ایل این بن گئی ہے نا اب دو پارٹیاں تو رہی نہیں ہیں بالکل پوائنٹ نمبر 1 کا ڈی آپ نے یہی کہا ہوا ہے for the manner in which the government of Pakistan arbitrated the proceeding before the London Court of International Arbitration and litigated the appeal in the High Court of Justice in London. اب آپ نے جو پوائنٹس ریز کیے ہیں یہ وہ کور پوائنٹس ہیں جو اس کمیٹی انویسٹیگیٹ کرے. یہ وکیل کس نے لگائے تھے, نیب کے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا کیا رویہ تھا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کے اوپر تو وہ اعتراض کر رہے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ آپ لوگوں نے تو خود پیمنٹس اپروو کی, آپ کیسے کمیٹی بنا رہے ہیں؟ نہیں پیمنٹ تو دیکھیے نا, میں نے تو وہ تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا نا کہ جب آپ کا کیس ڈسمس ہو گیا یا آپ نے پیمنٹ کرنی ہے یا آپ نے اپیل کرنی ہے. بالکل آپ کا آرگومنٹ آ گیا. میں خرم دستگیر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا جن کوئی $820 ملین کا ذکر بھی کیا منسٹر صاحب نے, کیا یہ ایسٹس ریکور ہو گئے تھے, اور اگر ریکور نہیں ہوئے تو کیا یہ اسی طرح کا فیصلہ ہے اور اسے آپ کیا نیچرل جسٹس کہیں گے کہ اقامہ اور وہ تنخواہ جو آپ لوگوں کا آرگومنٹ ہے, حالانکہ سپریم کورٹ میں کیس میں اور بھی بہت چیزیں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, لیکن جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو تنخواہ لی نہیں گئی اس پہ ڈسمس کر دیا, اب یہاں پہ جو اثاثے ہم نے لیے ہی نہیں نواز شریف صاحب سے اس کے اوپر حکومت نے پیسے ادا کر دیے, یہ کس وجہ سے؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 820 ملین ہے یہ سراسر جھوٹ ہے اور عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے. اگر آپ فیصلہ پڑھنے کی زحمت فرمائیں, کورٹ نے آربیٹریٹر نے, ناٹ دا کورٹ, آربیٹریٹر نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو ہمیں نوشنل فگر آئی ہے یہ 2017-18 کی جو سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز تھی اس کی جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن اور رپورٹ سے ہم نے اخذ کی ہیں. تو یہ ایکچولی جو والیوم 10 تھا جی آئی ٹی کی رپورٹ کا, اس کو اٹھایا اس آربیٹریٹر نے, کیونکہ انہوں نے جا کر کہا براڈ شیٹ نے کہ یہ دیکھیں ہم تو نہیں کچھ ڈھونڈ سکے نواز شریف کے خلاف, لیکن یہ ایک جی آئی ٹی بنی تھی واٹس ایپ والی جی آئی ٹی, اس نے جو ہے یہ لگایا. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ بعد میں یہ حکومت جب نیگوشیٹ کر رہی تھی براڈ شیٹ کے ساتھ, جب اپیل خارج ہو گئی 2019 میں, ان کے وکلاء نے جا کر کہا نہیں جی یہ 820 تو غلط ہے, اس کا تو 90% غلط ہے, اس کو آپ ڈسکاؤنٹ کر دیں 95% اور 100 ملین پر آ جائیں. نواز شریف کے خلاف کسی کورٹ نے آج تک کسی غیر قانونی یا لوٹی ہوئی دولت کی جائیداد کا فیصلہ نہیں دیا. یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے جو آربیٹریٹر نے اٹھائی, اور یہ بڑی زیادتی ہے کہ اس کا نام لینا. جو شہباز شریف کی بات کرتے ہیں تو شہباز شریف کی جو پیمنٹ ہے وہ بڑی واضح ہے, وہ پرویز مشرف کے دور میں حمزہ شریف سے ایکسٹورٹ کی گئی تھی, اور جو ہائی جیکنگ کیس تھا اس کے جرمانے میں ایکسٹورٹ کی گئی تھی, اور جب بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو اب ہولڈ کیا کہ جناب یہ جو فیصلہ تھا ہائی جیکنگ والا یہ غلط تھا, جب اس فیصلے کو ریورس کیا گیا تو پھر وہ پیمنٹ بھی واپس ہوئی. اور اگر میری گزارش ہے اگر اس میں کوئی ابہام ہے تو ازراہ کرم یا آپ کے پاس یا پارلیمان میں نیب کا پورا ریکارڈ سامنے رکھ دیں, سب پتہ چل جائے گا کس نے کس کو کیا دیا. اصل ایشو یہ ہے کہ سن 2000 میں بھی جو احتساب تھا وہ مسخ شدہ تھا اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے تھا, آج بھی احتساب مسخ شدہ ہے اور سیاسی انجینئرنگ کے لیے. رائٹ جی منسٹر صاحب, آج بھی سیاسی انجینئرنگ کے لیے احتساب ہو رہا ہے اور ساتھ وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کا کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ خرم دستگیر صاحب نے بڑے کھلے دل سے تسلیم کیا ہے کہ $80 لاکھ جو ہے وہ اس دور میں بھی شہباز شریف صاحب کے پاس تھے. 2000 میں جب ڈالر $60 کا تھا انہوں نے دے دیا, آرام سے واپس بھی لے لیے. پہلی بات انہوں نے ایڈمٹ کر لی. اب دوسری بات, اب آپ نے خود یہ ایگریمنٹ بڑی تفصیل سے پڑھا ہے اور آپ نے دیا ہے, پاکستانی جے آئی ٹی اگر کوئی انویسٹیگیشن کرے گی اور ہم کچھ فاؤنڈ کریں گے تو اس میں تو حصہ ہی نہیں بنتا براڈ شیٹ کا. براڈ شیٹ کا جو حصہ بنتا ہے وہ تو ہے جو ایف ایس جو کمپنی ہے جس کے ڈائریکٹر ہیں میرٹ بینزویٹ, لیروکا اور مسٹر مارکوٹس. انہوں نے یہ جو ایف ایس کمپنی کے نہیں ذرا سن لیں جو مسٹر نہیں آربیٹریٹر کی بات آپ سن لیں نا, اس نے کہا ہے کہ پوری بات ختم ہو جائے گی بات کریں گے نا. this amount is considered liable to award
because it is considered as potentially recoverable assets and therefore a potential fraud. सब्र करें, आप घबराए ना, सब्र करें, तो घबराने से बात थोड़ी हो जाएगी। आपके तो अपने कारनामे हमने तो नहीं किया। अब ये जो मिस्टर लरोका है अपने अरशद, ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, रिस्पेक्टेड लॉयर हैं। इस तरह से जो मार्कोविट्ज हैं, ये अकाउंटेंट है, ये इनका एक्चुअली इंटरनेशनल स्टेचर का ये फोरेंसिक एक्सपर्ट है, और इनकी ये जो है ये इन तीनों की रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ये प्रॉपर्टीज डिटरमिन की। अब हमने $850 मिलियन की नहीं, हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो पाकिस्तान को मिले, लेकिन अभी मिली तो नहीं है ना मिनिस्टर साहब। $1 रिकवर नहीं हुआ और पाकिस्तानी अवाम के 5.5 अरब रुपए इन्होंने ब्रॉडशीट को पकड़ा। रिकवर इसलिए नहीं हो रहा ना कि 2.5-3 साल से तो ये केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। मैं तो इस बात के ऊपर, मैं तो इनका खुर्रम दस्तगीर के साथ हूँ, और मैं समझता हूँ ये पैसे फौरन वापस आने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी बात की कि इस पे एग्रीमेंट है का, ऑपोजिशन का भी और हुकूमत का भी, कि ये पैसे वापस आने चाहिए जब रिकवरी नहीं हुई, और यही पॉइंट खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी हाईलाइट किया। फवाद चौधरी साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.